السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھنے کے فضائل اور فائدوں سے متعلق۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا بے شمار فوائد کا حامل ہے، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے۔ دوستو، سورہ اخلاص کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر والدین اس سورت کو پڑھیں تو اس کا فائدہ ان کی نسلوں تک چلے گا، ان کی نسلوں تک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص مالی تنگ دستی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، یا مالی طور پر پریشان ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے، تو یہ سورت یقیناً اس کو بہت بڑا فائدہ دینے والی ہے۔ اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی فقیر سورہ اخلاص کو پڑھے تو اس کا پڑھنا اس کو امیر بنا دے۔ اگر کوئی تنگ دست شخص اس کو پڑھتا ہے، مالی طور پر پریشان شخص اس کو پڑھتا ہے، تو یہ اس کو مالدار بنا دے۔ اور اگر کوئی غریب پڑھتا ہے تو اس کو مالداری حاصل ہو۔ یہ ایسی صورت ہے، لیکن اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، آج کی اس ویڈیو میں جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس عمل کو کرنے کا، وہ دھیان سے سن لیجئے، اور اس طریقے پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازتے ہیں اور کس طریقے سے رزق کے دروازے آپ پر کھول دیے جاتے ہیں۔ طریقہ آپ نے یہ اپنانا ہے کہ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ میں اسکرین پر شیئر بھی کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یعنی سورہ اخلاص کو جب آپ اول آخر 3 مرتبہ یہ درود پڑھ لیں گے تو سورہ اخلاص کو درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ دوستو، جو شخص اس عمل کو کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے ساری دنیا کے انسانوں سے بے نیاز کر دے گی اور اسے خوب نوازے گی۔ اللہ اسے اتنا دیں گے کہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیں گے جو شخص یہ عمل کرے گا پابندی کے ساتھ۔ اتنا یہ مجرب عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ اور اگر آپ اس کے فضائل کی بات کریں تو اس کے فضائل بھی بڑے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناؤں کہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں دوسرے صحابی کی کہ فلاں صحابی تو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو اس سے محبت کرنا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے اس میں اخروی فائدے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا کے فائدے تو آپ کو اس سے حاصل ہوں گے، اللہ رزق خوب عطا کریں گے، مال خوب عطا کریں گے۔ اگر آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ یہ عمل اپنی زندگی میں شامل تو کریں، اس کو کرنا تو شروع کریں، پھر آپ اس کے رزلٹس دیکھیں گے، نتائج دیکھیں گے کہ کتنے خوب نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ کا کریمانہ معاملہ اپنے ساتھ دیکھیے گا۔ تو یہ تو دنیا میں بھی اس کے فائدے ملنے ہیں، اور آخرت میں جو فائدے ہیں اس میں وہ بھی بے شمار چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو اس سے محبت کرے گا نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس صورت سے محبت کرنا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو شخص اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے آج کل کے اس معاشرے میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ بنا لے، کوئی اسباب اللہ ایسے پیدا فرما دے۔ تو بھائی، جو اللہ ہمیں جنت میں ایک محل عطا کر دیتے ہیں 10 مرتبہ پڑھنے پر، وہ ہمارا خالق اور مالک ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے، جب ہم یہ نیت کر کے اس کو پڑھیں گے تو اللہ دنیا میں کیوں نہیں ایک گھر دیں گے ہمیں اپنا۔ تو جو شخص ذاتی گھر چاہتا ہے
تو وہ بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کو اللہ ذاتی گھر بھی عطا کریں گے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو روایات میں آتا ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو گویا اس نے مکمل قرآن کریم پڑھ لیا، اس کو مکمل قرآن کا اجر اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنے سے اس کو مکمل قرآن کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی عجب صورت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا، اپنا نسب نامہ بیان کیا، اور حضور سے فرمایا کہ جاؤ کفار کو سناؤ کہ میرا رب ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ صورت جو میں نے اس عمل میں آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں 313 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ مخصوص وقت آپ طے کر لیں دن میں اور اس کے اندر اس عمل کو کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر اس کے ثمرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو جو شخص پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سدھار دیتے ہیں، اس کو دنیا بھی اچھی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی سنوار دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے۔ تو دوستو، آج کا یہ عمل آپ خود بھی کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے، اور اپنے ان دوست احباب تک بھی اس کو شیئر کر دیجئے جو مالی تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، یا مالی طور پر پریشان ہیں، یا رزق میں وسعت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔